عزت وقار یہ ہے ہی اللہ کے پاس، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ بے شک ساری دنیا مل کے کسی شخص کو باعزت کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی، اور سارے لوگ مل کے کسی کو رسوا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں نا بہت زیادہ جھوٹ آ گیا، بہت زیادہ۔ نفس نے جب تک غلبہ کیا نا لوگوں پہ تو عجیب و غریب سی کشمکش ہے، نہیں سمجھ نہیں آتی۔ پہلے یہ حال ہوتا تھا کہ لوگ سچائی میں اپنا حسن سمجھتے تھے، اب ہم جب بچی کا رشتہ دکھاتے ہیں تو کرائے کے مکان میں چلے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ تو جب اب رشتے کی بنیاد جھوٹ پہ رکھیں گے تو اس میں پھر محبت کیسے پیدا ہو؟ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لڑکے والے لالچی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی والے لالچ دے رہے ہیں، تو جھوٹ کے سہارے لوگ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی میں محفل میں آیا تھا تو ہمارے نقیب نے آپ کو یہ دعوت دی بھائی نے کہ آپ اٹھ کے استقبال کریں۔ میری یہ رائے ہوتی ہے، میری یہ رائے ہے کہ اٹھ جانا ہی تو خالی ادب کا نام نہیں نا جی، جو دل سے ادب کرتا ہے وہ نہ بھی اٹھے تو پھر بھی ادب والا ہی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، آپ روڈ پہ اگر وزیر چڑھ جائے تو پھر بھی غریب کو رستہ نہیں ملتا، تو اگر کوئی پیر چڑھ جائے تو پھر بھی رستہ کوئی نہیں ملتا۔ 50 گاڑیاں آگے لگی ہوئی ہیں، بڑی مشکل حالت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، بندوقوں والے فلانے فلانے، یہ معیار نہیں۔ آپ اگر سمجھیں کہ یہ معیار ہے، اس سے کچھ دیکھیں نا، اب تو لوگ سمجھتے ہیں جس کی تصویریں زیادہ چھپتی ہیں وہ زیادہ عزت والا ہے، کوئی معیار ہے؟ تو دولت بھی معیار نہیں۔ پھر معیار کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، اے میرے محبوب کے غلاموں، اگر تم اپنے رب سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو پھر میرے نبی کی غلامی کرو، اور تمہیں ملے گا کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان سے فرما دیجیے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، ان سے کہیے آپ کی غلامی کرے۔ عزت کتنی ملے گی؟ یحببکم اللہ، واہ واہ واہ، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، لفظوں پہ غور فرمایا کریں۔ قرآن مجید کی آیت ہے یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت کرے گا۔ جس سے وزیر اعظم محبت کرے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایم این اے اور ایم پی اے صاحب محبت کریں تو وہ آدمی تو بیچارہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اتنا بھاگتا دوڑتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ ہماری پارٹی کی حکومت ہے؟ تو بتلاؤ نا میرے بھائی، جس سے اللہ محبت کرے۔ کیا بات کیا بات۔ اپنا معیار یہ سمجھ لیں کہ سچ میں معیار ہے۔ وہ ہمارے ہاں نا لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اچھے اخلاق والا وہ ہوتا ہے جو میٹھا بولتا ہے، تو میں کہتا ہوں میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ میٹھا فقط اخلاق میٹھا بولنے کا نام تو نہیں نا میرے بھائی۔ وہ جو سیل مین کپڑا بیچتا ہے نا دکان پہ، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ گاہک جتنا مرضی کڑوا ہو تو انہیں میٹھا ہی بولنا ہے، اور جو مالک لفظ کہتا ہے وہ بڑے شاندار ہیں، وہ کہتا ہے اس کے سامنے نہیں کڑوا بولنا، یعنی بعد میں جو مرضی کرتے رہنا۔ تو یہ اخلاق تو نہیں نا کہ آپ اپنا کام نکالنے کے لیے گدھے سے بھی دوستی کر لیں، کہیں میں بڑا با اخلاق ہوں۔ اخلاق تو سچ بولنے کا نام، اخلاق تو پورا تولنے کا نام۔ اور سن لیں اخلاق تو مخلص ہونے کا نام۔ میری بات پہ توجہ کرنا، اخلاق کا بہت بڑا جز جو میرے نبی کریم نے بیان فرمایا، اخلاق کا بہت بڑا جز وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، آپ اس پہ راضی ہو جائیں، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ 2 لفظوں میں نبی پاک علیہ السلام نے بات کو سمیٹا۔ ایک صحابی نے کہا تو حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا تو عزت دار ہو جائے گا۔ عرض کی حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ نہ کرنا ورنہ ذلیل ہو جائے گا۔ یہاں اس قدر زیادہ لالچ ہے، اس قدر زیادہ لالچ کہ دین جو خالص جو دین اللہ رسول کو راضی کرنے کا نام تھا، آخرت کی فکر کرنے کا نام تھا، وہاں بھی دیہڑیاں لگتی ہیں، وہاں بھی معیار بن گیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اور بڑے کام تھے، دھوکہ دے کے بندہ اور کسی طریقے سے کمائی کر لیتا کہ اللہ رسول کا نام ہی رہ گیا تھا کمائی کرنے، اسی نام پہ اب کمائی کرنی تھی، اب یہی کام باقی رہ گیا تھا۔ بھائی عزت دیکھیں نا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کپڑوں میں عزت ہے، وہ
ایک درویش نے مثال لکھی ہے، اس نے کہا کہ ایک آدمی نے نا اپنے بہت سارے دوستوں کو اپنے بیٹے کے ولیمے کی دعوت پہ بلایا تھا. تو آپ کو پتہ ہے اب جب تک آپ نے کپڑے زبردست نہ پہنے ہو تو تب بھی مارکیٹ میں کوئی ریٹ نہیں ہوتا. یہ بھی بہت بڑا معیار ہے. اب اس نے دعوت پکائی، سارے لوگوں کو بلایا. تو ایک دوست اس کا تھا بڑا مالدار، اس کی ورکشاپ تھی. تو وہ بیچارہ گھر نہیں گیا بلکہ ورکشاپ سے ہی ولیمے پہ آ گیا. تو کپڑے میلے کچالے تھے، تو وہ جو باہر کھڑا تھا نا باڈی گارڈ، اس نے کہا تو کدھر؟ اس نے کہا میرا بھی یار ہے. اس نے بلایا. اس نے کہا میرے مالک کے تو سارے تگڑے تگڑے یار ہیں، تیری طرح کا تو اس کا کوئی یار ہے ہی نہیں، تو تو چھٹی کر. اس نے کہا نہیں، میرے پاس دعوت آئی تھی، یہ تو بس میں ورکشاپ سے آ گیا ہوں، گھر نہیں گیا. اس نے کہا نہیں میاں یہ کوئی معیار نہیں، تیری حالت ہی کوئی نہیں. آپ کو پتا ہے نا آج کل بندے کی قدر نہیں، اس کی جیب کی قدر ہے. محفل میلاد میں بھی آپ دیں 1.5 لاکھ روپے آپ کو سٹیج پہ بٹھایا جائے گا. ہاں، جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی ہوتی ہے سارے نعت خانوں کو اس کا نام یاد ہوتا ہے، اس کی نظر شیر بھی کیے جاتے ہیں. جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ تو بیچارہ پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے. اچھا، اس کو تو عاشق رسول بھی کوئی نہیں مانتا. اب تو عشق بھی نوٹوں پہ بکنے لگا ہے کہ جتنے پیسے اونچے اچھالے گا اتنا بڑا عاشق رسول ہوگا. کیا تماشا عجیب بنا لیا لوگ. سنیں جی، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو سنیں میری بات. تو وہ بندہ نا بیچارہ فیکٹری سے سیدھا ورکشاپ سے ہی آ گیا. اس نے کونا داخل ہونے دیا، کہا بھاگ جا، میرے جو مالک ہیں ان کے تم مالدار لوگ دوست ہیں، تو کدھر سے آ گیا؟ اس کو بڑا غصہ چڑھا. وہ گھر گیا، کارٹون کا سوٹ پہنا، اچکن شچکن پہنی، اچھی طرح تیاری کر کے آیا. تو اس نے گھسنے دیا. اس نے کہا نہیں اب ٹھیک ہے، آپ کا حق بنتا ہے. وہ جب اندر گیا تو اس نے ڈونگا منگایا سالن کا اور اپنے کپڑے سالن میں ڈبونے شروع کر دی. کبھی ویس کو ڈبوتا، کبھی کرتا ڈبوتا، کبھی بازو ڈبو. اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میری دعوت تو نہیں، دعوت تو کپڑوں کی ہے، کیونکہ میں تو پہلے بھی آیا تھا، مجھے کسی نے گھسنے ہی نہیں دیا. یعنی معیار کپڑے بن گئے، معیار گاڑی بن گئی. یہ عزت ہے، یہ وقار ہے ہمارا، یہ وقار ہے. یعنی پیر صاحب کے آستانے میں بھی جس کے ہاتھوں میں شاپر زیادہ ہو اس کو ذرا آگے جگہ ملتی ہے، اور جو بیچارہ غریب ہو اس کو کہتے ہیں تو جمعرات والے دن سویرے 8 بجے آنا، اس دن ذرا میری نظر زیادہ سولی ہوتی ہے، تیرے اوپر کرم کی نظر ہوگی. یہ معیار ہے، یہ طریقہ ہے. لو سنو معیار کیا ہے. صاحب طبقات نے لکھا، صاحب اسد الغابہ نے لکھا، حضرت عمر کا زمانہ، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا مسلمانوں کو. حضرت حضور اکرم علیہ السلام کے زمانہ ظاہری میں بھی اسلام پر غربت رہی. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی غربت رہی. حضرت عمر کے زمانے میں بڑا مال آیا اور لوگوں کو مال ملا. میں نے ایک مضمون لکھا تھا، کبھی شاید اس عنوان پر میری کوئی گفتگو بھی کہیں موجود ہو. میں نے کہا تھا کہ فقیری وہ نہیں ہوتی کہ بندے کے جیب میں کچھ نہ ہو تو فقیر ہے. فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو بادشاہی میں فقیری کرے، جو بادشاہی میں فقیری کرے نا، سارا کچھ ہو پھر بھی فقیر ہو، وہ فقیر ہوتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں نا بڑا مال آیا، ظاہری اسباب بھی اللہ نے بڑے دیے، بڑے اسباب. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بحرین سے مال غنیمت آیا تو مسجد نبوی میں اتنا بڑا ڈھیر لگا کہ جو اونچے قد والے لوگ تھے وہ بھی مال کے پیچھے چھٹ گئے. بدری صحابہ کو 50 ہزار دینار ملے. کتنے جی؟ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. 50 ہزار دینار، سمجھے کروڑوں روپیہ ملا. حضرت عمر کو بھی ملے، لیکن حضرت عمر کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ مسجد سے وہ نکلے اور گھر جانے تک انہوں نے 50 ہزار سارا ہی غریبوں میں بانٹ دی. صحابہ نہ مسجد میں بیٹھ گئے، میری توجہ سے بات سننا. صحابہ مسجد میں بیٹھ گئے، کہنے لگے یار اتنے ملکوں کے وزیر آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، پر عمر فاروق کی طامت وہی پھٹی ہوئی، کرتا وہی پیوند والا، عجیب آدمی ہے. اب تو اللہ نے آسانی بھی دی ہے، کرتا ہی بدل لے. سب کہنے لگے جی کہنا چاہیے، کہنا چاہیے، یہ تجویز آپ کی ٹھیک ہے. بالکل کہیں گے، میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے. جب طے ہو گیا نا عمر کو کہنا ہے تو حضرت ابو دردہ بولے، کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے عمر کو کہنا ہے کرتا لے لو، پر یہ بتاؤ کہ اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟
اس شعر سے. اب تو لوگوں کی جیبیں الگ الگ ہے نا, 1000 والی جیب الگ ہے, 5000 والی الگ ہے. اب تو یہ معاملہ ہی ختم ہے نا کہ پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے. تو کہا کس نے کہنا حضرت عمر سے؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ ایک بندہ ہمارے پاس ہے جو حضرت عمر سے بات کر سکتا ہے. کہا وہ کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا, حضرت علی. اور ان لوگوں کا آپس میں بڑا پیار تھا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافروں پہ سخت تھے, آپس میں تو بڑے ہی رحم دل تھے, پیار تھا. اور جب قرآن کہتا ہے آپس میں رحم دل تھے تو پھر ہم قرآن کی مانیں گے, کسی غیر کی نہیں مانیں گے. قرآن نے کہہ دیا آپس میں رحم دل تھے تو پھر کسی اور سے ہمیں تفصیل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی سے کہا تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے, کرتا عمر کو نیا پہننا چاہیے, میں بھی اسی حق میں ہوں, پر میرا وہ سجن ہے, میں اس کی طبیعت کو جانتا ہوں, مجھے پتا ہے یہ بات میں بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ, وہ کہ میں جانتا ہوں. تو جناب پھر کون کرے گا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک بندہ ہے, ایک شخصیت ہے, وہ کہیں گے تو عمر مان جائیں. کہ وہ کون؟ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ مومنوں کی ماں ہے, ہر ایک کے لیے قابل احترام ہے, وہ کہیں گی تو عمر مان جائیں گے. جناب عمر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. کسرا کے بادشاہ نے وقت مانگا تو فرمایا جاؤ دوڑ جاؤ, ٹائم کوئی نہیں. لیکن سیدہ عائشہ کے پاس لوگوں نے جا کے کہا کہ یہ بات ہے, عمر کو کہنا کرتا نیا پہنے. جب جا کے کہا نا, اماں جی نے کہا عمر سے بات کر لیتے ہیں, بلاؤ نا ذرا عمر کو. حضرت عمر کو پیغام گیا تو دوڑے ہوئے آئے, پردے کے پیچھے اتحیات میں بیٹھ گئے, آنکھوں میں آنسو. اماں جی میں نے دیر تو نہیں کر دی؟ اماں جی میں نے کوئی حکم ماننے میں دیر تو نہیں کی؟ کیا نہیں وقت پہ آ گئے ہو. اماں جی کیا حکم تھا؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر سیدہ فرمانے لگی اب تو کئی ملکوں کے وزیر سفیر آتے اور اللہ نے آسانی بھی دے دی ہے, تو عمر کرتا بدل ہی لے, سب لوگوں کی خواہش ہے. جب سیدہ نے کہا تو فرماتی ہے میں نے پوری بات عمر کو سمجھائی, پر قربان جاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سنتے رہے. جب میں خاموش ہوئی تو کہا اماں جی مجھے بھی اجازت ہے کہ جملہ کہنے کی. کہا عمر اجازت ہے. تو جناب عمر رو پڑے, کہنے لگے میرے لیے ضروری ہے آپ کی بات ماننا, آپ جیسے کہیں گی میں مان لوں گا, پر مجھے اسی طرح کے کرتے پہنائیے گا جس طرح کے میں رسول پاک کے دور میں پہنا کرتا تھا, اور میں انہی طریقوں پہ چلنا چاہتا ہوں جن پہ ابو بکر صدیق چلے. اماں جی میں سمجھتا ہوں کہ میری عزت کرتے میں نہیں, میری عزت تو محمد عربی کی غلامی میں ہے, آپ مہربانی فرمائیں. کہتی ہیں وہ جناب عمر کی بات میرا کلیجہ چیر گئی اور میں نے رونا شروع کر دی. میں رونے لگی اور میں نے کہا عمر آپ جائیے, بات صحابہ کی بھی ٹھیک تھی, پر جہاں آپ کھڑے ہیں نا سب سے بہترین کھڑے ہیں, آپ جائیے. میرے بھائی کپڑوں میں عزت رہ گئی, گاڑیوں میں عزت رہ گئی, دولتوں میں عزت رہ گئی. اور میرے بھائی دولت میں بڑی عزت ہوتی تو سب سے زیادہ دولت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں پڑی ہوتی. اگر مال بڑا شاندار ہوتا نا, بڑا ضروری ہوتا, تو سب سے زیادہ امام حسن اور حسین کی تجوریوں میں ہوتا. لیکن میرے نبی نے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ اللہ میرے اہل بیت کو ضرورت کے مطابق روزی دینا. حضور نے, آپ کہیں ثابت کریں کہ نبی کریم نے کہا یا اللہ میرے بچوں کو زیادہ مال دے. حضور نے تو کہا اللہ ضرورت کے مطابق دے, ضرورت کے مطابق. کتنے لوگ بیٹھے ہیں مجمع میں اور سب کا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے غریب ہیں, بڑے مجبور ہیں, لیکن کسی کی بیٹی بھی اتنا کام نہیں کرتی کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائے, پر میرے مصطفیٰ کی بیٹی نے اتنا کام کیا ہے. سیدہ فاطمہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ حاضر ہو کے چھالے دکھائے, یا رسول اللہ کام کر کر کے چھالے پڑ گئے, اگر ایک غلام مل جائے تو کام کاج میں ہاتھ, یہ بھی حضور کا میلاد ہے, اسے بھی ذرا سمجھو. ہم نے تو اپنے بچوں کو شہزادے بنا دیا ہے, وہ تو کوئی تنکا بھی اٹھانے کو تیار نہیں, لیکن محبوب کی وہ شہزادی جو شہزادی کونین ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے, میرے رسول پاک کی صاحبزادی نے آ کے کہا حضور چھالے پڑ گئے, کوئی غلام مل جاتا تو کام کاج میں ہاتھ بٹاتا. تو مصطفیٰ کریم نے جب چھالے دیکھ کے بیٹی کے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آنسو پوچھ کے فرمایا فاطمہ تجھے ایک نسخہ نہ دوں؟
हुजूर हुक्म करें, फरमाया 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर, तुझे गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। पर बेटे चक्की तूने खुद ही पीसनी है, आटा तूने खुद ही गूंदना है। कोई शख्स बता सकता है कि मौला अली की जायदाद कहां करके थी मदीने में? हजरत अली का जब तक निकाह नहीं हुआ था ना, मस्जिद में सोया करते थे। यहां तो हजरत अली के नाम पर लोगों ने मोहल्लात तामीर कर लिए है ना। अली दे मलंगा दे पैसे गिने ही नहीं जाते हैं। मलंग हजरत अली के, गुलाम हजरत अली के। और क्या बात है दौलतों की और जनाब सूरतों की। हजरत अली शेर खुदा का जब निकाह हुआ तो हजरत हारिसा बिन नौमान रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक मकान था। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? तो वो मकान आरियतन यानी किराए पर नबी करीम ने लिया, उसमें सैयदा फातिमा रहने लगी। भाइयों, इज्जत वो है जो रसूल पाक की सुन्नत में है, इज्जत वो है जो नबी पाक के तरीके में है, इज्जत वो है जो हुजूर के रास्ते पर चलने में है। ये दाढ़ी है ना इंसान के चेहरे पर, तवज्जो करें मेरी तरफ। नबी पाक ने फरमाया, जब मेरा गुलाम सफेद दाढ़ी लेके कब्र में जाता है ना, देखो हुजूर की सुन्नत की इज्जत। मेरा उन्वान ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम। इस शेर का मतलब पता क्या है? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, इसका क्या मतलब है? ये इकबाल का ना कलाम है। पहले उन्होंने शिकवा लिखा था, फिर जवाब शिकवा, और जवाब शिकवा में वो ये कहते हैं कि ये ना अल्लाह की तरफ से मुझे इल्हाम हो रहा है, मेरे दिल में बातें आ रही हैं अल्लाह की तरफ से। तो उनमें आखिरी बात गोए इकबाल कहते हैं कि आलम तसव्वुरात में अल्लाह ने मुझसे कहा है, आलम तसव्वुरात में रब ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। अल्लाह फरमाता है अगर महबूब का गुलाम बनेगा तो फिर मैं तुझसे मोहब्बत करूं। यानी वही वाली आयत जो मैंने पढ़ी, युहब्बुकुमुल्लाह, और फरमाया ये जहां चीज है क्या। शेर सारी जिंदगी सुनते हैं ना, समझते नहीं ना जी। लौहो कलम, कलम से नसीब लिखे जाते हैं, कलम से लोहे महफूज पर नसीब लिखे जाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं अगर नबी पाक से वफा करोगे ना तो नसीब नहीं लिखूंगा, कलम ही तुम्हें दे दूंगा, जिस तरह का दिल करे अपना नसीब लिख लेने। लौहो कलम, मैं तुझे कलम दे दूंगा ना तो अपनी मर्जी से लिख लेना, तू लिख लेना, रब तुझे अता कर देगा। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। कि जो सफेद दाढ़ी वाला मोमिन कब्र में जाता है ना, तो तिरमिजी की हदीस है, नबी करीम ने फरमाया जब सफेद दाढ़ी वाला मोमिन कब्र में जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसे अजाब ना देना। या अल्लाह क्यों? फरमाया देखते नहीं मेरे नबी की सुन्नत वो भी सफेद लेके आ गया। तो जब हुजूर के तरीके पे हम चलते हैं, नबी पाक के वफादार होते हैं, फिर अल्लाह एजाज देता है, अल्लाह शान देता है। और जिन लोगों ने नबी करीम की गुलामी की ना, उन्हें बुलाया नहीं गया। ये मत समझिएगा कि ज़ाहिरी तौर पर पैसे कोई नहीं थे तो उनका हाल ही कोई नहीं था। तवज्जो है ना मेरी बात पर? जिन लोगों ने पहले पहल कुर्बानियां दी ना, पहले हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। मैं ना बड़ी सादी सादी बातें करने का कायल हूं, मुझे तो यही नहीं समझ आई कि आपने मेरा इंतखाब कैसे कर लिया। मैं आपके पुराने खुतबा के इश्तिहार पे नाम देख रहा था तो मैं कह रहा था कि वो कहाँ और मैं कहाँ। इतने पुरजोश तकरीरें सुनने के बाद आपने इतना ठंडा आदमी बुला लिया है जो ना ये कह सकता है कि हाथ खड़े करो, ना ये कह सकता है कि नारा लगाओ, ना ये तबीयत है कि सुभान अल्लाह कहो। ये मिजाज ही नहीं। तो मेरी तो बात वो बंदे समझते हैं जो बिल्कुल बेचारे चुप करके मुझे देखते रहे और मैं उन्हें देखता हूँ। मुझे तो उनकी समझ आती है। बाहर क्या अल्लाह ताला खैर करे, कुछ ख्वाहिश है मेरी कि मैं आपसे बात कर सकूं। मैं परेशान था, यहाँ जो मैं माहौल देख रहा था ना, मैं सोच रहा था कि मैं कैसे बात करूंगा। इतना सादा आदमी, लेकिन ना कुछ लोग शोला बयान होते हैं, कुछ पैदल चलने वाले होते हैं। तो वो शोला बयानों में जब कोई पैदल चलने वाला आता है तो उस बेचारे को कई जगह पे ना रोड़े भी तंग करते हैं। आप थोड़ी सी मेरे साथ मोहब्बत फरमाएं। मैंने लंबी बात नहीं करनी, लेकिन जितनी करनी है इंशाल्लाह वो अब करके जानी है। आज हो गया हो वो अब करके जानी है। आप मेरी बात पे गौर करें। हजरत खतीजतुल कुबरा ने ना नबी पाक से बड़ी मोहब्बत की, बड़ी गुलामी की। जब शोहरत होती है तो यार बड़े होते,
تو جب انسان غربتوں میں، پریشانیوں میں، مجبوریوں میں گھرا ہوتا ہے تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. اور ایک درویش ہوئے کشمیر کے میاں محمد بخش صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تو جدوں وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. غریبی کے دنوں میں لوگ قریب، کوئی بندہ نہیں قریب آتا. حضرت ختیجہ اس وقت حضور کی بارگاہ میں آئی جب دین پر غربت تھی، اور عام بی بی نہیں تھی، مکے کی ملکہ تھی. ملکہ سارا زمانہ جن کی غلامی کرتا ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں آئی. اور سنگیو دیکھو، جب وفا کا رشتہ ہوتا ہے اس کا رنگ تھوڑا الگ ہوتا ہے. جب آپ اس طرح وفا کرتے ہیں نا کہ سامنے والا کرے گا تو میں نے کرنی ہے، تو یہ تو لالچ ہے. وفا تو یہ ہے کہ تو کر نہ کر، میں نے کرنی ہے. یہ اصل وفا. حضرت ختیجہ آئیں حضور کی بارگاہ میں تو اتنا مال تھا، فرماتی ہیں 20 نوکرانیاں تھیں میرے گھر میں کام کرنے والی. اور پھر بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ سیدہ ختیجہ الکبریٰ خود کھانا پکا کے نکلی اور کچے باورچی خانے میں روٹی پکائی، اور آپ کے کرتے کو 10 پیوند لگے ہوئے. جس بی بی کے گھر میں 20 کنیز آئیں، دیکھیں نا، آدمی غریب سے امیر ہو جائے تو کام چل جاتا ہے، اور امیر سے غریب ہو جائے مشکل بڑھتی. حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 نوکرانیاں دیکھی. پھر حال یہ ہوا کہ اماں جی کے اپنے کپڑوں پر پیوند لگا ہوا ہے، اور جناب سیدہ ختیجہ الکبریٰ جب باورچی خانے سے کھانا لے کے حضور کی بارگاہ تک پہنچی نا، یہ پیغام میرا بیٹیوں کو، بہنوں کو دینا جا کے کہ جب بی بی خاوند کے لیے کھانا پکا کے نکلتی ہے تو رب اس بات کو پسند کتنا کرتا ہے. اس کو صرف دنیا نہ سمجھنا، اس کا درجہ کیا ہے. حضرت ختیجہ جب نکلی اور حضور کی بارگاہ تک آئیں تو نبی کریم نے فرمایا ختیجہ تیرے آنے سے پہلے جبریل آ گئے. اور وہ آ کے عرض کر رہے یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے ختیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے نا تو ختیجہ کو اس کے رب کا سلام دے دیجئے گا. اتنا ہے. پھر حضرت ختیجہ نے وصال فرمایا، اور دکھوں کا ماحول تھا جب وہ دنیا سے گئی. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جس کو میں نے نبی کریم کو ہر روز یاد کرتے دیکھا نا، وہ سیدہ ختیجہ تھی. ہر وقت حضور یاد کرتے، اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے. ایک دن اللہ کے محبوب گھر میں گوشت لائے، یہ لفظ امام یوسف صالحی نے لکھے. حضور گھر میں گوشت لائے، سیدہ عائشہ کو دیا، فرمایا عائشہ یہ گوشت پکاؤ. جناب عائشہ کہتے ہیں گوشت صاف کرنے لگی تو حضور نے فرمایا شوربہ ذرا زیادہ کرنا. میں نے کہا حضور کیوں، مہمانوں نے آنا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے نہیں، مجھے پتا چلا مدینے میں ختیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، ان کو بھی تھوڑا گوشت بھیجنا ہے، تو ذرا زیادہ شوربہ کرنا. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہمیشہ حضور ذکر کرتے تھے، تو آج میں نے کہا ایک بات کر نہ دوں. کہتی ہے نظر میری نیچے تھی. میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، وہ تو عمر میں 15 سال بڑی تھی، اور حضور رنگ بھی اتنا گورا نہیں تھا. تو جوان اور خوبصورت بیویاں ملی ہیں، پر آپ تو سیدہ ختیجہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے، ہر وقت. جناب عائشہ کہتی ہے میں نے جملہ کہا تو حضور خاموش ہو گئے. اب میں ڈری، میں نظر نہیں اٹھاتی کہ خدا خیر کرے. کہتی ہے اچانک میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو اور جلال. فرمایا عائشہ تو سکھوں کے وقت آئی ہے، حفصہ، میمونہ اور سودا یہ سکھوں کے وقت آئی ہیں. اور فرمایا عائشہ ختیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی تھی، اس نے تو میرے ساتھ غربتیں بتائی تھی. لوگ مجھے روڑے مارتے تھے، پریشان کرتے تھے، میں لوگوں کا ستایا ہوا جب